الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سلسلہ دارالافتاء اہل سنت ایک بار پھر آپ کی خدمت میں لیے حاضر ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل فیس بک پیج ہے، اس پر یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری ہے۔ اس میں آپ اپنے سوالات بھی ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں، اور سوالات سینڈ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے سوالات کمنٹس کے اندر درج کر دیں۔ رومن میں، اردو میں، انگلش میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے سوالات کو سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے آپ کے سوالات کے قرآن و سنت کے روشنی کے اندر ان سے جوابات حاصل کریں گے۔ اگر آپ کا سوال رہ جاتا ہے یا پوچھنے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار میرا سوال نہیں پوچھا جا رہا ہے، تو آپ ہم سے دوبارہ کمنٹ کر دیں۔ انشاءاللہ بعض اوقات بڑی اسپیڈ سے کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں تو کمنٹس رہ جاتے ہیں بعض، تو آپ سوالات دوبارہ کر لیجئے گا تو انشاءاللہ ممکن ہوا تو ہم اپنے سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ مفتی صاحب ایک سوال موجود ہے کہ قبر کو بوسہ دینا، چومنا کیسا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال آپ نے یہ پوچھا کہ قبر کو بوسہ دینا کیسا ہے۔ اس میں چونکہ علماء کا اختلاف ہے اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ قبر کو بوسہ نہ دیا جائے، اور جو حاضری کا طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ قدم کی طرف سے، جیسے کسی ولی کی مزار پہ آپ جا رہے ہیں تو قدم کی طرف سے حاضری ہو، اور پھر قبلے کو پیٹ کرتے ہوئے چہرہ ان کی طرف ہو، اور ان کے لیے دعائیں وغیرہ اور ان کے وسیلے سے دعائیں کی جائیں، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ صحیح۔ احمد رضا بھائی ہیں ساؤتھ افریقہ، انہوں نے گزشتہ سلسلے میں بھی یہ سوال بھیجا تھا۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرا یہ سوال ہے کہ نابالغ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان سے کوئی کام کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایسا کام جو مشقت والا نہ ہو تو وہ کروایا جا سکتا ہے۔ جیسے اپنے گھر کے بچے ہوتے ہیں، اس کو کہا کہ پانی لا کے دے دو، کوئی ایسے مشقت والا کام نہیں ہے۔ یہ استاد اپنے شاگرد سے تھوڑا بہت کام لے لیتا ہے، تو مشقت والا کام نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ راؤ فیضان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے اندر ایک رکن میں اگر 2 بار ہاتھ سے کہیں کھجا لیا یا ہاتھ اٹھا لیا تو کیا نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ دیکھیں، 2 دفعہ ہاتھ اٹھانے سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہاں، ایک رکن میں اگر 3 دفعہ ہاتھ اٹھا کر کھجایا تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاتھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، ایک دفعہ کھجایا پھر ہاتھ رکھ دیا، اب دوسری دفعہ کھجایا پھر ہاتھ رکھ دیا، اب تیسری دفعہ کھجائیں گے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک دفعہ اٹھایا ہاتھ، یہاں کھجا دیا، پھر یہاں سے اٹھا کر یہاں کھجا دیا، تو یہ دو ہو گئے، 2 بار ہو گئے۔ اب تیسری دفعہ ہاتھ اٹھا کر کسی اور جگہ خارج کریں گے تو اس صورت میں نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ عمل قلیل ہے، اور عمل قلیل کو اگر بار بار کیا جائے تو عمل کثیر بن جاتا ہے، تو عمل کثیر سے جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ عمل قلیل اور کثیر میں کس طرح فرق کریں گے؟ دیکھیں، ایک عمل کثیر تو اس کو کہیں گے کہ اس طرح نماز کے اندر ایسی اس نے حیت کر لی کہ دونوں ہاتھ اس طرح استعمال کر رہا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو یہ عمل کثیر والی صورت ہے۔ اور ایک عمل قلیل کہ دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یہ نماز میں ہے، جیسے ایک ہاتھ سے اس نے کھجا لیا تو لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ نماز میں ہی کر رہا ہے، تو یہ عمل قلیل والی صورت ہے۔ لیکن عمل قلیل کو بھی جو ہے ایک رکن میں صرف 2 دفعہ کر سکتے ہیں، 2 سے زیادہ نہیں۔ شاہ رخ بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے میں بعض اوقات سستی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس سستی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں، یہ تو ہر ایک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، سستی تو ہوتی ہے، لیکن ہمیں اصل میں اپنے نفس کے ساتھ، شیطان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز نہ پڑھنے کی وعیدوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے، سستی کے معاملات کو، دیر سے پڑھنے، جماعت قضا کرنے کے گناہ کو ذہن میں رکھا جائے، یا جماعت چھوڑنے کی گناہ کو، تو اس صورت میں اگر ہم یہ تصور کریں گے کہ اگر میں نے یہ کیا تو میری جماعت چھوٹ جائے گی، یا معاذ اللہ مکروہ وقت آ جائے گا، یا نماز قضا ہونے کا خوف ہوگا، تو اس کی کیا کیا وعیدیں ہوں گی، تو وہ ذہن میں رہیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سستیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک سوال انڈیا سے ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لیے لفظ گاڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ صحیح۔
عورتیں آج کے دور میں کیا مساجد میں جا سکتی ہیں؟ خاور حسین بھائی کا سوال ہے. دیکھیں اس میں علماء کی مختلف رائے ہیں. بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن دارالافتاء اہل سنت سے یہی موقف بیان کیا جاتا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ مسجدوں میں نہ جائیں، وہ گھروں میں ہی نماز پڑھیں. صحیح. سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے؟ اسلامی بہن کا سوال ہے. سجدہ صاحب اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ نماز کے اندر کوئی واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے الحمد شریف پڑھنا واجب ہے پوری، اور اس کے ساتھ سورت کا ملانا یا 3 چھوٹی آیتیں یا 1 بڑی آیت کا ملانا واجب ہے. کوئی یہ ملانا بھول گیا تو اس صورت میں جو ہے وہ سجدہ صاحب واجب ہوگا. اسی طرح اور بھی جو نماز کے واجبات ہیں، کوئی بھی واجب اگر بھولے سے رہ جائے گا تو سجدہ صاحب واجب ہوگا. صحیح. زنفر اتاری ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کی ایک رکعت میں اگر 3 سجدے کر لیے، 2 کرنے ہوتے ہیں 3 کر لیے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا تو فرض ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ 2 سے زیادہ سجدے نہ کیے جائیں. صحیح. لیکن اگر کسی نے بھولے سے نماز میں جو ہے ایک رکعت میں 2 سے زیادہ سجدے کر لیے، 3 سجدے کر لیے، تو ایسی صورت میں اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا. صحیح. یعنی آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. ہاں اگر جان بوجھ کے کسی نے جو ہے وہ 3 سجدے کر لیے ایک رکعت میں، تو اس صورت میں نماز دوبارہ پڑھنا واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھی جائے گی. صحیح. ایوب خان ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا بغیر وضو کے فاتحہ دی جا سکتی ہے؟ ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. بغیر وضو کے کوئی زبانی اگر قرآن پاک پڑھتا ہے تو وہ پڑھنا جو ہے جائز ہوتا ہے. صرف چھونے کی اصل میں ممانعت ہوتی ہے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو نہیں چھو سکتے، صحیح. لیکن زبانی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اس کا ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اگر فجر کی نماز رہ جائے تو وہ کس وقت ادا کی جائے؟ فجر کی نماز رہ جائے اور صبح آنکھ کھلی ہے تو جیسی آنکھ کھلی اور اگر نماز کا وقت چلا گیا، مکروہ وقت نہ ہو، تو نماز پڑھ لینی چاہیے، یعنی اس کی قضا کر لیں. اگر زوال سے پہلے کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ 2 سنت بھی ساتھ پڑھیں اور 2 فرض. لیکن اگر ظہر کے بعد یا کسی وقت فجر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں تو صرف فرضوں کی قضا ہوگی. صحیح. کسی نے منت مانی ہے مزار پر دیگ چڑھانے کی، عورت نے، تو کہ اب وہ ادھر جا نہیں سکتے، تو کیا کیا جائے؟ اپنے جو ہے گھر میں ہی بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور غربا و مساکین میں بھی اس کو تقسیم کر دیا جائے تو یہ بہتر ہے. ویسے بھی یہ ایسی منت نہیں ہے جس کا پورا کرنا واجب ہو، لیکن اچھی بات ہے کسی بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے منت مانی ہے کہ ان کا ثواب ان کو پہنچے، مقصد یہی ہوتا ہے. تو اس صورت میں گھر میں بھی اہتمام کر سکتے ہیں، محلے میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ غربا مساکین میں تقسیم کر دیا جائے. وقاص گل بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کا سوال یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو آپ پر سجدہ تلاوت واجب ہوا، آپ نے نیت کر کے کھڑے یعنی کھڑے ہو جائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں. اس میں ہاتھ نہیں اٹھانا. صحیح. کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، اور سجدے میں بھی تسبیحات پڑھیں. صحیح. جیسے سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھ لیں، صحیح. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. صحیح. تو یہ دونوں دفعہ کھڑا ہونا یہ مستحب ہے. صحیح. کوئی اگر بیٹھے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جاتا ہے، پھر واپسی آ کے بیٹھ ہی جاتا ہے، پھر بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن مستحب یہ ہے کھڑے ہو کر کیا جائے. صحیح. اب بغیر وضو درود شریف پڑھا جا سکتا ہے؟ محسن اسلام بھائی کا سوال ہے. جی ہاں پڑھ سکتے ہیں. محیب انصاری بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ سفر میں نماز پوری پڑھنی ہے یا آدھی پڑھیں 4 رکعت کی، کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں جو شرعی مسافر ہے، یعنی جو 92 کلومیٹر سے زیادہ کی مسافت پر اپنے شہر سے نکل گیا، اپنی بستی سے نکل گیا، وہ مسافر ہے. تو جب تک وہ مسافر رہے گا تو جو 4 فرض والی نماز ہیں ان کو 2 کر کے پڑھے گا، یعنی قصر کر کے پڑھے گا، اور قصر کر کے پڑھنا اس کے لیے واجب ہے. صحیح.
ہمارے ساتھ کافی اسلامی بھائی موجود ہیں جو سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، کمنٹس بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے سوالات بھی مفتی صاحب سے پوچھ رہے ہیں. تو یہ جو لوگ ابھی ہمیں جن لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے، ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ دیگر لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. انشاءاللہ ابھی سوالات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیجتے رہیں، انشاءاللہ ہم ان کو شامل کریں گے. ابراہیم اتاری بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے. چند اسلامی بھائیوں نے میسج کیے ہیں جن کے ابھی ہم نے سوالات پڑھے ہیں، تو وہ جزاک اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑی نوازش آپ نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. انشاءاللہ ایوب خان بھائی کا ایک سوال ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کا خطبہ عربی کے علاوہ اگر کسی اور زبان میں پڑھا تو کیا؟ دیکھیں اس طرح خلاف سنت ہے، علماء نے اس کو لکھا ہے کہ سنت یہی ہے کہ خطبہ یہ عربی میں ہی ہو، اس میں کسی اور زبان کو شامل کر دینا یہ خلاف سنت ہوگا. صحیح. شانوار علی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کاروبار میں اگر کسی کو پیسے دیے تھے اب وہ پیسے لوٹا نہیں رہا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے جو لوٹا نہیں رہا ہے؟ یہ کافی لوگوں کے ساتھ یہ ایشو ہے اور آج کل بس رقم پھنس جائے تو ملتی نہیں ہے. دیکھیں کاروبار کے لیے پیسے دیے تھے، صحیح، تو مقصد کیا ہوتا ہے کہ پارٹنرشپ کے لیے دیے تھے. صحیح، اگر تو آپ نے بطور ادھار دیے تھے اور کوئی نفع نہیں لینا تھا صحیح، پھر تو ٹھیک ہے، واپسی آپ کو ملیں گے. لیکن اگر آپ نے اس لیے دیے تھے کہ یہ اپنے کاروبار میں لگائے، اس کا پروفٹ مجھے ملتا رہے، تو اگر جائز طریقے سے لگائے تھے پارٹنرشپ کے طور پر اور اس میں اس کو نقصان ہو گیا تو ظاہر نقصان میں یہ شریک ہوگا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹنر کو کچھ بھی نہ ملے، لیکن ہوتا کیا ہے لوگوں کا ذہن کہ وہ کاروبار میں پیسہ لگاتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیسے اپنی جگہ محفوظ ہیں، چاہے سامنے والے کو نقصان ہو ہمیں تو پیسے مل جائیں گے، اور ماہانہ کچھ نہ کچھ نفع بھی لیتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ یہ سود ہے. اگرچہ نام انہوں نے کاروبار کا کہہ کر دیا ہے لیکن شرعی اصولوں کے تحت نہیں ہو رہا، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اپنے واپسی کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جب آپ نے پارٹنرشپ کی ہے تو نقصان میں بھی شریک ہیں، لیکن وہ کھڑے ہوتے ہیں، بولے نہیں ہمیں تو ہمارے پیسے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے قرض دیا اور اس پر جو ماہانہ آپ نفع لیتے رہے تو یہ سود ہے جو کہ جائز نہیں. صحیح. ندیم انصاری بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ فجر کی نماز کی جو سنتیں تھیں وہ رہ گئی ہیں اور اب وہ کب پڑھی جائیں صبح؟ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد اس کو پڑھا جائے، زوال سے پہلے 20 منٹ بعد. تنویر احمد بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نماز میں اگر تھوک منہ میں جمع ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تھوک دیں یا پھر نگل لیں اس کو؟ صحیح. اگر کپڑوں پر چھینٹے لگ جائیں روڈ پہ پڑے ہوئے پانی کے اور پتہ نہ ہو کہ پاک ہے یا ناپاک ہے تو کیا اب کپڑے پاک رہیں گے، ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ اس صورت میں کپڑے جو ہے وہ پاک رہیں گے، کیونکہ جب تک اس پانی کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک ہم اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو صاف کر دیا جائے. صحیح. علی کنگ بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں پڑھنا کیسا ہے؟ دیکھیں پڑھنا سے مراد یہ ہے کہ اس کو ترجمہ پڑھنا ہے، صحیح، تو کسی بھی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. صحیح. لیکن اگر لکھنے ان کی مراد اگر لکھنے والی ہے کہ قرآنی آیات کو رومن میں یا کسی اور زبان میں لکھنا تو یہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ قرآن پاک کو عربی رسم الخط میں ہی لکھنا یہ واجب ہے، کسی اور زبان میں اس کو رومن وغیرہ میں نہیں لکھ سکتے. صحیح. ثقلین بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کا خطبہ امام جو دے تو ہاتھ کھول کر دے یا باندھ کر دے؟ دیکھیں اس صورت میں کوئی خاص نہیں ہے، صحیح، کہ ہاتھ کھول کے بھی دے سکتا ہے، ہاتھ باندھ کے بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. عادل ملک بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیاز کھانا جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے؟ پیاز کھانا جائز ہے، البتہ ایسے مواقع پر نہ کھائے کہ جس کے کھانے کے فوراً بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے یا مسجد میں داخل ہونا ہے. تو اگر کھانا بھی ہے تو منہ کی صفائی اچھی طرح کرنی چاہیے، کہ تاکہ منہ میں بو ہونے کی صورت میں نماز پڑھے گا تو یہ مکروہ ہوگا، یا مسجد میں جائے گا تو مسجد میں جانا جائز نہیں ہوگا. تو لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ چیزیں پسند نہیں تھیں، کیونکہ اس سے جو ہے منہ میں بو پیدا ہو جاتا ہے. صحیح.
ایوب خان ہے، کہہ رہے ہیں کہ قبر پر جو اذان دی جاتی ہے وہ فجر والی دینی ہے یا بقیہ نمازوں والی؟ عام جو اذانیں ہوتی ہیں فجر کے علاوہ وہی والی دی جائے۔ راشد علی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ نیاز کرنا صحیح ہے، غلط ہے، بدعت ہے، کیا ہے؟ دیکھیں اصل مقصد پر غور کیا جائے، اصل ہے اصال ثواب کرنا۔ صحیح۔ نیاز اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کسی کو، کسی بڑی شخصیت کو کوئی چیز تحفہ دیتے ہیں تو اس کو عرفاً کیا کہا جاتا ہے، یہ آپ کی میں نظر کرتا ہوں، صحیح۔ نظر کرتا ہوں، یہ مراد آپ کی، تو وہی مراد ہوتی ہے کہ تحفہ پیش کرتا ہوں۔ تو اسی طرح کسی بزرگ کی بارگاہ میں اصال ثواب کیا جاتا ہے تو اس کو تعظیماً نیاز کا نام دے دیا جاتا ہے۔ مراد اس سے وہی ہے کہ اصال ثواب جو کہ شرعی طور پہ جائز ہے۔ اشتیاق رضا بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو طریقہ کار قرآن پڑھنے کا ہے اس میں غنہ بھی ہے، مد بھی ہوتے ہیں، ادغام بھی ہے، اقلاب بھی ہے، تو جن قواعد تجوید کی رعایت قرآن پڑھنے میں کی جاتی ہے، اگر کوئی ایسا وظیفہ ہے جو قرآنی نہیں ہے، عربی کا وظیفہ ہے، کسی قصیدے کا شعر ہے، تو کیا ان میں بھی یہ ان قواعد کی رعایت ضروری ہے؟ نہیں، ان میں ان قواعد کی رعایت ضروری نہیں۔ صحیح۔ اوجڑی کھانے کا کیا حکم ہے؟ راؤ صاحب کا سوال ہے۔ دیکھیں اوجڑی کھانا یہ مکروہ ہے، مکروہ تحریمی لکھا ہے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے فتاوی رضیہ میں، کیونکہ یہ نجاست، اس کے اندر نجاست ہوتی ہے۔ صحیح۔ ایک ہوتی ہے اوجڑی جو تولیہ نما ہوتی ہے، صحیح۔ ایک اوجڑی کے اوپر ایک موٹا سا گوشت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں بٹ۔ صحیح۔ تو بٹ کھانا جائز ہے کیونکہ صحیح۔ بٹ نجاست سے متصل نہیں ہوتے۔ صحیح۔ وہ تولیہ جو ہوتا ہے اوجڑی، وہ اس کے اندر نجاست ہوتی ہے، تو نجاست کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ یہ کھانا مکروہ تحریمی ہے۔ صحیح۔ رمیز رضا طاری قادری بھائی کہہ رہے ہیں کہ کہکا لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ زور سے ہنستے ہیں، آواز بھی آئے۔ نماز کے علاوہ کوئی ویسی اگر قہقہ لگاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ زنفر بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میلاد کے لیے چندہ کیا تھا ہم نے، اب وہ پیسے بچ گئے تو اب کیا کیا جائے؟ تو جن جن سے چندہ لیا تھا ان کو ان کے حصہ رسد کے مطابق واپس کیا جائے گا، یا ان سے نئی اجازت لے کر کہیں اور خرچ کر دیں۔ محب بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ لفظ اللہ انگلش میں لکھ سکتے ہیں یا رومن میں لکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، لکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ ساحل بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ نماز میں بعض اوقات غلط خیالات آ رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس سے نماز پر اثر پڑتا ہے؟ نماز پر اثر نہیں پڑے گا، توجہ نماز کی طرف ہی رکھیں اس سے، لیکن نماز میں اثر نہیں پڑتا۔ ثقلین شاہ ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کا خطبہ بعض جگہ پر ایک لاٹھی پکڑ کر دیا جاتا ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیں درست ہے، بعض نے اس کو مکروہ قرار دیا، بعض نے اس کو سنت قرار دیا، تو لیکن اگر کوئی اس کو جو لاٹھی ہوتی ہے، لکڑی، اس کو پکڑ کے بھی دیتا ہے تو شرعی طور پہ جائز ہے۔ صحیح۔ اسلامی بہنوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں عورتوں کے، تو کیا ان میں اذکار وغیرہ کی اجازت ہے؟ قرآن کے علاوہ کیا ہے؟ جی ہاں، قرآن پاک کے علاوہ جو بھی اذکار ہیں، دعائیں ہیں، درود پاک ہیں، یہ ان ایام میں پڑھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ صحیح ہے۔ ابرار احمد بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دکان پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد نہیں جا پاتے، تو کیا ہم پر جماعت ساکت ہے؟ کیا ہے؟ جماعت تو ساکت نہیں ہوگی اگر قریبی مسجد ہے، صحیح۔ یعنی اتنی قریب مسجد ہے کہ وہاں کی اذان کی آواز، بغیر مائک والی اذان کی آواز وہاں آ سکتی ہے، تو اس صورت میں مسجد کی جماعت واجب ہوگی اور مسجد میں ہی جانا ہوگا۔ اگر مسجد بہت دور ہے کہ اذان کی آواز بھی نہیں آتی تو پھر دکان پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، یہ پوچھ رہی ہیں کہ سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے؟ سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کے آخر میں جب التحیات میں بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھ لی جائے، بہتر یہ کہ درود شریف بھی پڑھ لیں، دعا بھی پڑھ لیں، پھر سیدھی طرف ایک سلام پھیرا جائے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر 2 سجدے کیے جائیں گے، 2 سجدے کر کے پھر بیٹھ جائیں گے، پھر دوبارہ سے التحیات، درود شریف، دعا پڑھ کے سلام پھیرا جائے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر یہ بھی کرنا چاہیں کہ پہلی دفعہ میں صرف التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی، پھر سلام پھیر دیا، پھر 2 سجدے کر کے بیٹھ گئے، پھر التحیات سے آخر تک پڑھ لیا، تو یہ بھی درست ہے۔ صحیح۔ محمد اطہر خان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹائی لگانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جائز ہے ناجائز ہے؟ ٹائی لگانا جائز ہے، کیونکہ اب یہ ان کا شعار نہیں رہا، علامت نہیں رہی غیر مسلموں کی کہ جس نے ٹائی لگائی ہو تو یہ، تو جس دور میں ایسا تھا اس دور میں علماء نے اس کو ناجائز قرار دیا تھا کہ یہ
پہننا ناجائز ہے، لیکن آج کے دور کے مطابق اگر کوئی ٹائی لگاتا ہے بہتر ہے کہ نہ لگائے، لیکن اس کو ناجائز نہیں کہا جائے۔ ثاقب اوان بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے 4 رکعت، تو اب جو آخری تشہد امام کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے اتحیات میں، تو کیا اس کے اندر ان کی 1 رکعت رہ گئی ہے، تو اب کیا یہ اتحیات بھی پڑھیں، درود پاک بھی پڑھیں، دعا بھی پڑھیں، یا اتحیات پڑھ کے رک جائیں؟ کھڑا ہونا ہے انہوں نے۔ التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے رک جائیں، اور جب تک امام صاحب سلام نہیں پھیر رہے تو تشہد کو دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اس کی تکرار کرتے رہے، اور جب امام صاحب سلام پھیر دیں تو پھر کھڑے ہو جائیں۔ محمد نورانی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ وضو کے دوران اگر کوئی سلام کر دے وضو کرنے والے کو، تو کیا وہ جواب دے یا نہیں؟ جواب دے دینا چاہیے۔ صحیح ہے۔ علی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ شادی کے بعد نکاح ہو گیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، تو کتنے عرصے بعد نکاح ٹوٹ جائے گا اگر طلاق نہ بھی دی تو؟ دیکھیں، نکاح کے بعد میاں بیوی چاہے کتنا ہی عرصہ جدا رہیں، رضامندی سے جدا رہیں یا آپس میں کوئی ناراضگی ہو اس وجہ سے جدائی ہے، تو محض جدائی سے نکاح پہ اثر نہیں پڑتا، چاہے کتنے سالوں بیت جائیں۔ یہ ایسی لوگوں میں مشہور ہے کہ اتنے عرصے تک اگر جدا رہیں تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شرعی طور پر ایسا نہیں، نکاح نہیں ٹوٹتا۔ وہ الگ بات ہے ان کا اس طرح بلا وجہ شرعی جدا رہنا رخصتی کے بعد بھی یہ ناجائز ہوگا، لیکن نکاح پہ اثر نہیں پڑے گا۔ نکاح پہ اثر جب پڑتا ہے جب شوہر طلاق دے، یا خلا والی صورت خلا دے، یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ عدیل ملک بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ 3 جمعے اگر کوئی چھوڑ دے تو کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، ظاہر کبیرہ گناہ ہے، اس پر توبہ لازم ہوگی۔ صحیح ہے۔ محمد عارف بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض لوگ امام صاحب کے بارے میں نماز بھی پڑھتے ہیں ان کے پیچھے، ان کے پھر خلاف بات بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ایسے لوگوں کی نماز امام صاحب کے پیچھے ہو جائے گی؟ دیکھیں، خلاف بات کرنے یعنی کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں تو یہ تو جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ پیچھے اقتداء کی نیت کر لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی پیچھے میری نماز ہو جاتی ہے، تو اقتداء کرتے ہوئے نماز پڑھیں گے تو نماز تو ان کی ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو تعسوق ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کر لی ہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ آنکھیں بند کر بعض لوگ بھی پڑھتے ہیں اس طرح نماز۔ بہتر یہی ہے کہ آنکھیں بند نہ کی جائیں، صحیح، آنکھیں کھلی رکھی جائیں، لیکن کوئی شخص اگر ایسے مقام پر ہے کہ آنکھیں کھولتا ہے، جیسے افراتفری ہوتی ہے، اس کی توجہ بٹ رہی ہے، وہ یکسوئی کے لیے تاکہ اس کو خشوع و خضوع حاصل ہو، اس طور پر اگر وہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہے کوئی حرج نہیں، بلکہ اگر خشوع و خضوع زیادہ حاصل ہوتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ افضل ہے کہ آنکھیں بند کر کے پڑھ لیں۔ صحیح۔ وہ جو دکان پر نماز پڑھنے والا مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے، ابرار بھائی کا پھر سوال آیا کہ بولیں کہ بھائی ہم تو جانا چاہتے ہیں لیکن بعض دفعہ مالک روک دیتا ہے، تو اب ایسی صورت میں دیکھیں یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے، مالک اگرچہ روکتا ہو نماز کے لیے جانا ہی ہوگا۔ صحیح ہے۔ تنویر احمد بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ماں باپ سے جب ملاقات ہوتی ہے، صبح یا گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں یا رات کو جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ بالکل جائز ہے، چومنا چاہیے اپنے والدین کے ہاتھ۔ صحیح ہے۔ مشتاق بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جوتے کی دکان ہے ہماری، کیا ہم اس میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ شوز بیچتے ہیں۔ دیکھیں بہتر ہے کہ منع کریں، اگر کرتے بھی ہیں تو تھوڑا فاصلے سے ہو کر بیٹھیں، جہاں جوتے رکھے ہیں اتنے فاصلے سے بیٹھیں کہ عرفاً اس کو بے ادبی نہ سمجھا جائے۔ صحیح۔ تو تھوڑا فاصلے سے ہو کر تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن وہیں اور کربر جوار میں جوتے پڑے ہوئے تو اس کو یہ بے ادبی سمجھا جاتا ہے۔ صحیح ہے۔ مرزا امتیاز بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ابو بھی بیمار ہیں، بہت طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا فرما دیں آپ۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ محمد جہانگیر بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے۔ محمد عدیل اتاری بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مرد ہیئر بینڈ لگا سکتا ہے؟ ہیئر بینڈ لگانا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ ہیئر بینڈ ہو گیا، ہیئر کیچر ہو گیا، تو اس پر باقاعدہ پچھلے سلسلے میں کافی تفصیلی کلام ہوا تھا، کیونکہ یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ صحیح۔ کہ کیونکہ عمومی طور پہ یہ عورتیں لگاتی ہیں تو عورتوں کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے یہ ناجائز ہے۔ صحیح۔ محمد انصاری بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیکٹ کی جو زپ ہے سامنے والی وہ کھول کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عمومی طور پہ نیچے کپڑا تو ہوتا ہی ہے، قمیض ہوتی ہے، کرتا ہوتا ہے۔ وہ مکروہ صورت جب ہوتی ہے کہ نیچے کوئی جسم پہ کپڑا نہ ہو، سینہ نظر آ رہا ہے،
عمومی طور پہ ایسی صورتحال ہوتی نہیں ہے، کرتا قمیض پہ اس کے اوپر ہی جیکٹ پہنی جاتی ہے، اور اگر اس کی زپ وغیرہ کھلی بھی ہے، بٹن کھلے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ ایک نماز میں کتنی دفعہ سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ سجدہ سہو صرف ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، سجدہ سہو کی تکرار نہیں ہوتی۔ صحیح۔ محمد عدیل بھائی ہیں کہ مرد لوہے کی چیزیں استعمال کر سکتا ہے، جیسے ہیئر بینڈ کا بھی انہوں نے پوچھا ہے، ابھی آپ نے ہیئر بینڈ کا تو منع فرما دیا، انگوٹھی وغیرہ ہو گئی، اس طرح کی چیزیں۔ دیکھیں، مرد کے لیے جو ہے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے کہ جس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو اور وہ بھی ایک نگینے والی ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی دھات پہننا یہ مرد کے لیے ناجائز و حرام ہے۔ شکیل چودھری بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ عصر کی نماز پڑھ چکے ہیں، اس کے بعد تلاوت قرآن شروع کی تھی اور آیت سجدہ آ گئی ہے، تو اب سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے؟ کہ جن اوقات میں دیکھیں صحیح۔ نفل پڑھنا مکروہ ہیں، ان اوقات میں جو ہے وہ سجدہ تلاوت بھی نہ کی جائے۔ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ مسجد کے اوپر گھر بنا سکتے ہیں؟ مسجد کے اوپر دیکھیں، اگر تو مسجد پہلے بن چکی ہے، صحیح۔ مسجد ہونے کے بعد اوپر گھر بنانا جائز نہیں ہے۔ ظالماً امام صاحب کا گھر کا پوچھ رہے ہوں گے، تو مسجد کے اوپر گھر نہیں بنا سکتے۔ ہاں، تمامی مسجد سے پہلے، مسجد بننے سے پہلے ہی ابھی کوئی نیتیں نہیں کی، اوپر امام صاحب کا حجرہ بنا دیا، یا آپ نے دیکھا ہوگا فلیٹوں کی مسجدیں ہوتی ہیں کہ پلازا میں مسجدیں ہوتی ہیں کہ اوپر سارے فلیٹس ہوتے ہیں، تو مسجد ہو جانے سے پہلے تو بنا سکتے ہیں۔ مسجد ایک دفعہ ہو گئی، نیت کر لی، تو اب اس کے اوپر کوئی امام صاحب کا بھی حجرہ نہیں بنا سکتے۔ وقاص بھائی ہیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ وطر کی نماز کی نیت کس طرح کرنی ہے؟ وطر کی نماز کی نیت 3 رکعت وطر واجب وقت عشاء، صحیح۔ یا یہ کہہ دیں گے آج عشاء کی 3 رکعت وطر واجب کی نیت۔ ویسے بھی زبان سے کہنا یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، اصل تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ 3 وطر پڑھ لیں عشاء کے، تو جب بھی ہو جائے گا۔ اگر عورت کا جو شوہر ہے وہ مرتد ہو جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اسلام سے پھر جائے، تو نکاح ٹوٹے گا اور کیا عدت بھی کرنی پڑے گی؟ جی ہاں، اس صورت میں اگر واقعی مرتد ہو گیا معاذ اللہ، تو اس صورت میں تو نکاح ٹوٹ جائے گا، اور نکاح جب ٹوٹ گیا تو ظاہر عدت گزارنی ہوگی۔ محمد علی بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ بارش کے پانی سے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں کیا؟ نہیں، بارش کا پانی پاک ہے، اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ صحیح۔ جادو کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ جمعے کی نماز نہیں ملی کسی کو، شہر میں ہے، جمعے کی نماز نہیں ملی، تو اب کون سی نماز پڑھے گا؟ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ صحیح۔ وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ تیمور بھائی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ بغیر وضو تو نماز نہیں ہوگی، صحیح۔ کہ وہ نماز کے لیے طہارت شرط ہے، صحیح۔ اور اگر کوئی جائز سمجھتے ہوئے پڑھے گا تو پھر تو کفر تک معاملہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو نماز کے لیے طہارت شرط ہے، لہذا بغیر وضو نماز نہیں ہوگی۔ صحیح ہے۔ اشتیاق بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے ٹائم پر ٹوپی پہننا ضروری ہے، بغیر ٹوپی کے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ دیکھیں، ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ صحیح۔ سنت تو یہی ہے کہ سر ڈھکا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ سر ڈھانپ کے نماز پڑھی، سوائے احرام کی حالت سے، تو لہذا سر ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ننگے سر نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ ارشد حسین بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ حضرت یہ بتائیے کیا قبرستان میں جوتے پہن کر جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں، البتہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ جوتے اتار لیں، لیکن اگر قبرستان ایسا ہے کہ وہاں ایسی صفائی نہیں ہے، وہاں کانٹے یا پاؤں زخمی ہونے کا اندیشہ ہے، تو وہ جوتے چپلیں پہن سکتا ہے۔ صحیح۔ کیا وطر سے پہلے جو عشاء کے 2 نوافل ہیں یہ پڑھنا ضروری ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے ان کا کہ نفل بیٹھ کر پڑھے جا سکتے ہیں؟ نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، اور نفل پڑھنا ضروری نہیں ہوتے، پڑھیں تو اچھی بات ہے، ثواب ملے گا، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ صحیح۔ بولے اگر سردی بہت ہے اور وضو نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسی جگہ پہ برف باری ہو رہی ہے، تو اب کیا کریں؟ دیکھیں، اگر واقعی ایسی صورتحال ہے، نہ گرم پانی ہے، اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کی صورت میں جو ہے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، جو بیماری ہے اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، غالب گمان یہی ہے، صحیح۔ تو اس صورت میں تیمم کرنے کی
اجازت ہوگی۔ نمازی کے آگے پردہ لٹکا ہوا ہے تو کیا اس پردے کے اگلی طرف سے گزر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، اگر پردہ بالکل ہے وہ زمین کے ساتھ متصل ہے تو اس کے بعد سے گزر سکتے ہیں۔ صحیح۔ بغیر وضو کے نماز جنازہ ادا کرنا کیسا ہے؟ انس ستاری بھائی کا سوال ہے۔ اس کا جواب بھی دیا، نماز جنازہ نماز جنازہ بغیر وضو، دیکھیں جس طرح عام نمازوں کے لیے طہارت شرط ہے تو نماز جنازہ کے لیے بھی طہارت شرط ہے، بغیر وضو جائز نہیں۔ علی محمد برکاتی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ کی جو صفیں بنائی جاتی ہیں ان میں کتنا فاصلہ ضروری ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی خاص فاصلے کی حاجت نہیں ہے، جیسے پوری ایک ہی صف کا فاصلہ عام نمازوں میں ہوتا ہے، تو اس میں قریب قریب بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں سجدہ تو ہوتا نہیں ہے، بالکل قریب قریب کھڑے ہو کر بھی صفیں بنائی جا سکتی ہیں۔ ابھی ہمارے سلسلے کا جو ٹائم ہے، پروگرام کا ٹائم ہے، وہ پورا ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں حاضر ہوں گے۔ جن لوگوں کے سوالات نہیں ہو سکے ہیں تو وہ ہمیں ان باکس کر دیں، انشاءاللہ ان کے جواب کی ہم صورت بنائیں گے۔ ابھی ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔